دین ہم لوگوں تک پہنچا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنا تعارف کروایا، اپنے آپ کو لوگوں سے کہا کہ میں رب ہوں، مجھے مانو، وہیں پر ایک جماعت کا ذکر کیا گیا جس کو ہم انبیاء کی جماعت کہتے ہیں۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً قوموں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا رہا۔ جیسے ہی کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا سا رتبہ دیتا یا تھوڑی سی طاقت دیتا، چاہے وہ دنیاوی طاقت ہو، چاہے وہ مالی طاقت ہو، چاہے وہ سیاسی طاقت ہو، تو پھر وہ قوم جب الٹے راہ پکڑتی تو اللہ کوئی نہ کوئی پیغمبر ضرور نازل فرماتا، پیغمبر بھیجتا، جو جیسا ہوتا تھا پیغمبر ویسا ہی آتا تھا۔ انہی کی قوم میں سے کئی پیغمبر آئے، کئی پیغمبر دوسری قوموں میں سے ان کے بیچ میں لائے گئے، جو کبھی سرداری پر بڑا جو ناز کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے شہر سے لا کر کے پیغمبر کہا کہ جا پیغمبر، میری یہ وحی ہے، میرا یہ پیغام ہے، ان لوگوں کو بتا۔ وہ مانے تو ٹھیک ہے، تیرا کام ہے لوگوں تک پہنچانا، اور پیغمبر یہی کرتے رہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، ان لوگوں نے پیغمبروں کو ناحق ستایا، اور قرآن کہتا ہے کہ کئی تو ایسے تھے، کئی قومیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ میرا قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں ایک آدمی کو جس کا کوئی قصور نہ ہو، اگر اس کو وہ بیٹھا ہے یا دکان پہ چائے پی رہا ہے یا اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی نے اس کو مار دیا اور اس کی جان چلی گئی تو جس نے مارا ہے اس نے ایک آدمی کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کا گلا گھوٹا ہے، یعنی اب وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ وہ لوگ جو قرآن پر آج انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کو قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ غلطی ہماری ہے۔ ہمارے ہی لوگ کچھ قرآن کی چند آیتوں کو لے کر ان کا اپنی طرف سے مفہوم اور تفسیر بتا کر لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن میں یہ بھی ہے اور قرآن میں یہ بھی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب قرآن نے کہا کہ ایک انسان کو اگر کوئی مارتا ہے تو پوری انسانیت پر دھبا بن جاتا وہ آدمی، تو اس قوم کا کیا ہوگا جس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو قتل کیا یا قتل کرنے کی کوشش کی۔ پڑھیے قرآن مجید، آپ کو ملے گا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ جب حضرت عیسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تبلیغ کی، حضرت عیسیٰ کا پیدا ہونا ہی معجزہ تھا، یہ بات یاد رکھیں۔ حضرت عیسیٰ بن باپ کے ہیں۔ ہر کوئی جب بھی لگاتا نا تو ہمارے یہاں سنوپ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ بھائی فلاں آدمی، اس کے آگے سنوپ لگتا ہے۔ جب اردو میں نام لیا جاتا تو ہم کہتے ہیں بھائی فلاں بنت فلاں، نہیں فلاں ابن فلاں، بنت لڑکی کا لگتا ہے، فلاں ابن فلاں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ بھائی جیسے حضرت عمر ابن خطاب، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے والد کا نام ہے خطاب، لیکن ایک واحد ایسی شخصیت ہے جو کہ ماں کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ عیسیٰ کون ہے؟ مریم کے بیٹے۔ یہ مریم تھی کون؟ یہ حضرت عمران کی بیٹی تھی، اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ مریم جب عمران کی بیوی کے پیٹ میں تھی، یعنی حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھی، یعنی حضرت عمران کی بیوی کے جب پیٹ میں تھی حضرت مریم، تب حضرت مریم کی ماں نے ایک مراد مانی تھی۔ ہمارے یہاں پر ہم بول دیتے ہیں نا کہ بھئی اگر یہ کام ہو جائے گا تو میں 5 روپے کی سرنی بانٹوں گا، اگر یہ کام ہو جائے گا تو میں نفل پڑھوں گا۔ حضرت مریم کی ماں نے ایک مراد مانی کہ اگر میرے پیٹ میں جو اولاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کو وقف کر دوں گی خانہ کعبہ کے لیے یا پھر بیت المقدس کے لیے، دونوں ہی آتی ہے۔ بیت المقدس کے لیے زیادہ روایتوں میں آیا ہے، میں اس کو وقف کر دوں گی، یہ وہیں پر کام کرے گا، میری جو بھی اولاد ہوگی میں اس کو کر دوں گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت عمران کے گھر مریم کی پیدائش ہوتی ہے
تو عمران کی بیوی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے پروردگار یہ تو بچی ہے، یہ تو لڑکی ہے، اب میں اس کو کیسے وقف کروں گی؟ یعنی حضرت عمران کی بیوی کے دل میں یہ خیال تھا کہ اگر لڑکا ہوگا نا تو بیت المقدس کی صاف صفائی کرے گا، جھاڑو لگائے گا، پورے دن وہیں رہے گا، لیکن یہ تو اب لڑکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمران کی بیوی سے یہ وعدہ کیا کہ ہم اسی سے کام لیں گے، اور کتنا بڑا کام لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ کنواری مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو پیدا کرتا، یہ معجزہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑا معجزہ یہ ہے کہ حضرت جب قوم کے سامنے حضرت عیسیٰ آتے ہیں تو پالنے میں یہ بات کرنے والے پیغمبر ہیں، اور اس قوم میں حکمت بڑی اونچی تھی، ہر ایک بیماری کا ڈاکٹر تھا اس دور میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب نبی بن کر آئے، پالنے میں باتیں کی، بھئی قوم تہمت لگائی، قوم نے جب حضرت مریم پر کہا کہ تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تجھے تو کسی مرد نے بھی نہیں چھوا ہے، یہ بتا یہ بچہ کس کا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ مریم نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا پروردگار میں کیسے جا کر کے لوگوں کے سامنے منہ دکھاؤں گی؟ لوگ تو لوگ ہوتے ہیں نا پھر بات کرنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہے، کہا بولنا تمہیں نہیں ہے، یہ پیغمبر ہی بات کرے گا۔ وہ نبوت تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام چھوٹے سے تھے، بات کر رہے ہیں لوگوں میری ماں کو کچھ نہ کہو، میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی بن کر آیا ہوں، پیغمبر بن کر آیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تم لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ نے جب جوان ہو کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کی تھی، جب اللہ کے دین کی تبلیغ کی تو لوگ دشمن ہو گئے۔ میں کئی مرتبہ یہ بات کہتا ہوں، جب آپ حق کے راستے پر ہوتے ہو نا تو کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ بات کبھی مت پالنا کہ سارے کے سارے لوگ ہمارے ہو جائیں گے، یا ہر جگہ پر آپ کو تعریف والے لوگ ملیں گے، بہت سارے لوگ ملیں گے، الگ الگ قسم کے لوگ ملیں گے، ہر کسی کو برداشت کرنا ضروری ہے، بات یاد رکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جب تبلیغ کرنی شروع کی، اچھائی کو پھیلانا شروع کیا، تو برے لوگوں کی نیندیں اڑ گئی، انہوں نے کہا کہ ہمارا پھر کاروبار بند ہو جائے گا، ہم لوگ کیا کریں گے؟ یہ اللہ سے ڈرا رہا ہے، اگر لوگ اللہ سے ڈرنا شروع ہو گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے ان لوگوں نے پھر منصوبہ بنایا کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ وہ قوم ہلاک کیوں ہوئی؟ تو اللہ نے اس کا ریزن ہمیں بتایا کہ وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ حضرت زکریا کو انہی لوگوں نے قتل کیا تھا۔ یہ حضرت مریم کے زمانے میں حضرت زکریا تھے، وہ ایک پیڑ کی کھو میں جا کر بیٹھے، آری سے پیڑ کے ساتھ حضرت زکریا کو ان لوگوں نے کاٹ دیا تھا، شہید کر دیا تھا۔ وہ پیغمبر تھے۔ آج ہم پر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے نا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم پر ہی ساری چیزیں کیوں آ رہی ہے؟ آزمائشیں سب پر آتی ہے، سب پر آتی ہے آزمائشیں۔ تو جیسے ہی اب کیونکہ ان کا پیدا ہونا بھی معجزہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پوری قوم پیچھے پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کے ٹولے میں ہی ہو بہو حضرت عیسیٰ جیسا ایک شخص نازل کر دیا۔ یعنی انہی میں سے کوئی تھا آدمی جو کہ اللہ کا منکر تھا، حضرت عیسیٰ جیسا روپ اس کو دے دیا۔ ان لوگوں نے اسی کو عیسیٰ سمجھ کر کے، اب الگ الگ روایتوں ملتا ہے کہ انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، جو بھی ہوا وہ ہو گیا۔ آج بھی ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام چھٹے آسمان پر موجود ہے، اور اس کے گواہ کون ہے؟ اس کے گواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور فرماتے جب میں معراج کی رات گیا تو چھٹے آسمان پر میں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن انبیاء کرام کی جماعت کا ذکر کیا ہے نا، ان کے ساتھ ساتھ ان کے کاموں کا بھی ذکر کیا ہے، ان کے جو ہے مطلب رہنے سہنے کا انداز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد فرمایا اگر تم ان کے راستے پر چلو گے تو تمہارا بیڑا پار ہے، اور اگر ان کے راستے سے ہٹ کر چلو گے تو پھر تم جانو تمہارا کام جانے، اللہ الصمد، میں تو بے نیاز ہوں۔ آگے یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے،
आने वाली रात जो है वो बड़ी मुक़द्दस रात है। तकरीबन 2 या 3 दिन के बाद में शब बारात इस रात को बोला जाता है। रात की फजीलतें आपने बहुत सुनी है। मैं कुछ रिवायतें आपके सामने पेश करके आज एक नई बात आपकी बारगाह में रखूंगा, और आप खुद ज़रा सोचिएगा कहीं हम इस कैटेगरी में तो नहीं आ रहे। पानी यहाँ रख दीजिए। हम उस कैटेगरी में तो नहीं आ रहे कहीं पे जो आज मैं बातें बताना जा रहा हूं। लेकिन ये बात याद रखिए, जहां पर हम लोग शब बारात के बारे में इतना सब कुछ बता रहे हैं, एक तबका ऐसा है जिसने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था कि शब बारात नाम की कोई चीज नहीं है। और आप लोग तो इतना नहीं जानते हैं हदीसों की किताबों के बारे में। एक हदीस की किताब है जो कि निचले दर्जे की किताब मानी जाती है, कंजुल उमाल हदीस की किताब का नाम है। तो उसमें शब बारात के ताल्लुक से बहुत सारी रिवायतें थी। 2012 से लेकर 2015 तक जो बैरूत से किताबें छपती है, जिसको लोग इंटरनेशनल कह करके लोग याद करते हैं। आप जब भी मोबाइल खोलते हैं तो लोग कहते हैं इंटरनेशनल नंबर हदीस के ये हैं। ये वही अल बैरूत पब्लिश है जो कि अरबी में किताबें छापता है और नंबरिंग करता है। इन लोगों ने इतनी बड़ी खयानत की कि लोग ऐसे तो नहीं मान रहे हैं। उन लोगों ने इन हदीसों को निकालना शुरू कर दिया, यानी हज़ब करना शुरू कर दिया। उन किताबों से इन रातों का जिक्र ही मिटाना शुरू कर दिया। लेकिन भला हो उन उलमा का जिन लोगों ने यहाँ पर उनका तर्जुमा किया, उनकी कॉपियाँ उनके पास बाकी है, जो पुरानी किताबें हैं, उन्होंने जब उनसे मिलाया तब पता चला कि बैरूत वालों ने कितना बड़ा गड़बड़ की है कि जो इन रातों की फजीलत पर जो हदीसें थी, उन हदीसों को उन लोगों ने निकाल के बाहर फेंका। अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि ये वो लोग थे जो थे तो हमारे जैसे ही, दाढ़ी उनकी भी थी, टोपी उनके भी माथे पर थी, लंबा जुब्बा उनके भी था, लेकिन वो उम्मत को एक ऐसे अंधेरे में ले जाना चाहते थे कि जहां पर शैतान ये कहता नजर आता था कि आइए मैं भी कल कयामत के दिन नाकाम होने के लिए खड़ा हूं। शैतान को अच्छी तरीके से पता है कि मैं कयामत के दिन नाकाम होऊंगा, ये बात याद रखें, उसको अच्छी तरीके से मालूम है। वरना मैंने रिवायतों में पढ़ा है कि हज़रत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की थी, परवरदिगार अगर शैतान तौबा करना चाहे तो क्या तू इसकी तौबा कबूल कर लेगा? अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया चांस है उसके लिए भी। यार वो कितना करीम रब है। इतने सारे लोगों को भटकाने के बाद भी, इतने सारे लोगों को भटकाने के बाद भी अल्लाह तबारक तआला ने उसे ये नहीं कहा कि नहीं अब तो उसकी जो है तौबा कबूल मैं करूंगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी कल ही अगर कोई सही लाइन पर आ जाए तो उसकी तौबा अल्लाह कबूल करने वाला है। हम लोग कोई नहीं है जिसको हम जज करते फिरें। हमारे यहाँ पर अक्सर ऐसा देखा जाता है, एक आदमी जो कभी मस्जिद के करीब नहीं जाता था, अगर वो 4-5 दिन लगातार नमाज पढ़ने के लिए चला जाए ना तो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं देखो 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 ये ब्याज खाने वाला, ये चोरी करने वाला, ये नमाजी बन गया। यार तुम लोग जिसका मजाक उड़ा रहे हो, अगर तुम्हारी वजह से वापस अगर वो नमाज छोड़ देता है तो सारा गुनाह आपको मिलेगा। ये बात याद रखें, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना किया है। इसलिए मैं कई मरतबा आपके सामने ये बात अर्ज करता हूं, और आपके उलमा भी इस बारे में आपको कई मरतबा बताते रहते होंगे कि जो आपके माजी के गुनाह हैं उनको याद नहीं किया जाता है। हमारे उलमा ने तो मसला यहां तक बताया है कि अगर किसी की नमाज कज़ा हो जाए, मान लीजिए सुबह फजर की नमाज किसी की कज़ा हुई, अब उसको टाइम नहीं मिला, वो जोहर के वक्त उसको टाइम मिला, अब वो मस्जिद में गया, अब उसने कहा कि अभी इमाम साहब आए नहीं है तो मैं कज़ा पढ़ लूं। तो अब अगर कोई उससे पूछे कि तूने 2 ही रकात पे सलाम क्यों फेर दी, तो वो ये ना कहे कि मैंने फजर की कज़ा पढ़ी है, क्योंकि आपने जो कज़ा हुई है वो आपसे गुनाह हुआ है, गलती हुई है। गलती का इजहार करना ये भी गुनाह है, ये बात याद रखें। हमारे कुछ साथी हैं जो कि अपनी पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ, जो शादी की जो सीढ़ियाँ हैं, उस वक्त जो भी करते थे अल्लाह हम पर रहम फरमाए, नाच गाने डांस वगैरह, अब क्योंकि कंप्यूटर आ गया है, कंप्यूटर में उसको मेमोरी में किया, मेमोरी को अपने फ़ोन में लाए, अब उसको जो है छोटा छोटा कट करके सोशल मीडिया पर डालते हैं और नीचे लिखते हैं ये भी क्या दिन थे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए। अपने गुनाहों का इजहार करना ये भी गुनाह, ये बात याद रखें।
اگر آدمی کوئی کہتا ہے کہ میں اکڑ کے ساتھ، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فخر نہ، یہ جو ہے اپنی جو ہے مطلب وہ باپ دادا جنہوں نے غلطیاں کی ان پر فخر مت کرو، یہ بات یاد رکھیں۔ انبیاء آئے تھے کس لیے آئے تھے؟ وہ لوگوں کو صحیح راہ بتانے کے لیے آئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی، پروردگار اگر یہ ابلیس جو ہے اگر یہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کروں تو کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ قبول ہو جائے گی، شرط وہی ہے۔ کہا کون سی شرط ہے؟ کہا شرط یہی ہے کہ حضرت آدم کی قبر کو سجدہ کر دے، تعظیمی سجدہ، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ لوگ کسی قبر کو سجدہ نہیں کر سکتے، آپ لوگ کسی پیر کو سجدہ نہیں کر سکتے، نہ تعظیمی نہ عبادت کی غرض سے۔ عبادت کی غرض کیا تو اگر نکاح والے ہو تو نکاح بھی واپس کرنا پڑے گا، کلمہ بھی واپس پڑھنے گا، سچی توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ اور اگر مان لیجئے اگر کسی نے تعظیم کے لیے، کسی کو پروٹوکول دینے کے لیے اگر کسی نے سجدہ کر دیا تو یہ حرام ہے، اور حرام کام اگر علل اعلان کیا ہے تو سارے لوگوں کے سامنے اگر کیا تو سارے لوگوں کے سامنے توبہ کرنی پڑے گی، اور اگر اکیلے میں کیا ہے تو اکیلے توبہ کرنی پڑے گی، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ میں جس رات کے بارے میں آپ کے سامنے بات کرنے کی جو میں نے اپنی بات رکھی ہے، یہ میں نے اپنا جو ہے مطلب یہ پوائنٹ رکھا ہے کہ اب ہم دیکھیں کہ اس رات میں ہم لوگ وہ تو نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے روایتیں سنی ہوگی، میں ایک روایت ہے جو کہ الگ الگ کتابوں میں اور الگ الگ مفہوم کے ساتھ اس حدیث کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک نہیں بلکہ 4 یا 5 روایتیں ہیں جو کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم تک یہ روایت پہنچی ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ شعبان کی 15ویں رات تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میرے گھر پہ سونے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باری تھی۔ میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال جلدی ہو گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باقی ازواج تھی، باقی بیویاں تھی، جو ہم سب کی ماں ہے، جن کو ام المومنین کہا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات ان کے پاس رکتے تھے، ایک رات ان کے پاس رکتے تھے، ایک رات ان کے پاس رکتے تھے، اس طریقے سے باریاں ہوتی تھی۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ اما عائشہ کہتی ہے کہ یہ شعبان کی جب 15ویں رات آئی تو اس دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے میں تشریف لائے، لیکن جب میری آنکھ رات میں کھلتی تو میں نے دیکھا کہ حضور بستر پر موجود نہیں ہیں۔ میں ہڑبڑا کر گھبرا کر کے اٹھی اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی اور زوجہ کے پاس، اپنی کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہو۔ تو میں کمرے سے باہر آئی، تو سارے دروازے بند تھے ہر کسی کے۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجرہ مبارک ہے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبرستان ہے، جہاں حضور کا جو ہے روضہ انور ہے، وہاں سے تھوڑی دور ہی جنت البقیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ جب جاؤ گے تو صبح فجر کے وقت اور عصر کے وقت یہ جنت البقیع میں آپ کو داخل ہونے دیا جاتا ہے۔ تو آپ کو داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ باب السلام سے آپ سب سے پہلے حضور کا وہ ممبر آتا ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، پھر یوں کر کے باب البقیع سے آپ کو نکالا جاتا ہے۔ پھر ایک لمبی لائن بنتی ہے، پھر آپ پورے بقیع قبرستان میں، جہاں حضرت عثمان غنی آرام فرما رہے ہیں، جہاں حضرت فاطمہ الزہرا آرام فرما رہی ہے، جہاں پر حضرت امام حسن آرام فرما رہے ہیں، جہاں پر حضرت زین العابدین آرام فرما رہے ہیں، یعنی کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ستارے، بڑے بڑے سردار وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ میں بقیع کے پاس پہنچی تو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں۔ حضور نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے؟ یہ 5 روایتیں ہیں، میں ان 5 روایتوں کو ایک ساتھ آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں، خلاصہ ساری کا ایک ہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اما عائشہ کہتی ہے کہ حضور نے پوچھا عائشہ پیچھے آئی ہو، کیا وجہ ہے؟ کیا تم نے ایسا سوچا کہ میں تمہارے ساتھ خیانت کروں گا؟ اما عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ اتنی رات میں وہ بھی اس وقت کیوں آئے؟
آپ اندازہ لگائیں جب 14 تاریخ گزر جاتی ہے اور یہ 15ویں رات آتی ہے تو چاند بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، چاندنی بھی ہوتی ہے۔ ابھی تو سردی کی راتیں آپ کو اور زیادہ چاندنی والی راتیں لگے گی۔ کبھی کبھار ہمارے یہاں پر کئی مرتبہ میں لوگوں سے سنتا ہوں، جب میرے علاقے میں ہوتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ چاند اتنا روشن ہو جاتا ہے، موسم اتنا صاف ہوتا ہے، آسمان اتنا صاف ہوتا ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں، جو پرندے ہوتے ہیں، وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنی روشنی ہوتی ہے، دودھیا روشنی، چاند کی روشنی، بڑی خوبصورت رات۔ تو آپ اتنی رات میں یا رسول اللہ باہر تشریف کیوں لائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت باہر تشریف لے گئے ہم لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ راتیں ہیں، ان کی قدر کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تمہاری قدر کرا دے گا، قبر میں جاؤ گے تمہاری قبر روشن ہو جائے گی، آخرت میں جاؤ گے تمہاری آخرت روشن کر دی جائے گی۔ حضور باہر نکلے ہیں، حضور باہر نکلے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ آج شعبان کی یہ 15ویں رات ہے، اور آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ امت پر کتنا مہربان ہے، لوگوں پر کتنا مہربان ہے، حالانکہ وہ تو ہر گھڑی ہر پل وہ ہم پر مہربان رہتا ہے۔ یہ اتنی ساری نعمتیں جو آج ہمارے دسترخوان پر موجود ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ ہمارے بزرگان دین کو آپ پڑھیں جا کر کے، کتنے دن تک وہ بھوکے رہے ہیں۔ آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے والد کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں، بھوکے رہے بھوکے رہے بھوکے رہے، پھر وہ سیب کھایا تھا، لیکن ان کی بھوک ایسی تھی کہ وہ بھوکے تھے بھی پھر بھی اللہ کو نہیں بھولتے تھے۔ آج اگر آدمی کو اگر شادی میں گیا اور کہیں کھانا ختم ہو جائے تو وہ 4 جگہ لوگوں کی عزت اڑاتے پھرتا ہے۔ ایسے ہی میلاد میں اگر آ گیا، جو آج میلاد آپ نے سجائی ہے، کھانا پہلے کیا جو آپ نے عوام کے لیے، یہ اگر عوام میں سے اگر کسی نے آج کا رات کا اگر شام کا کھانا نہیں کھایا تو 4 دن تک وہ آپ کے صدر صاحب کی، آپ کے یہ جو گھر والے ہیں جنہوں نے محفل سجائی ہے، ان کی جو ہے مطلب وہ برائیاں کرتا پھرے گا کہ کیا میلاد کی کھانا بھی صحیح نہیں بنایا، یا بنایا تو بھی کھانا ختم ہو گیا۔ اللہ کے لیے دل کو بڑا رکھیں، لوگوں کی برائی کرنے سے بچیں۔ اگلے کی بھی تو کچھ نہ کچھ پرابلم ہوگی، اس کی بھی تو مجبوری سمجھے نا یار۔ جب وہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہا، اگر 100 لوگوں کو کھلا کر اگر ایک آدمی اگر بچ بھی گیا تو کیا حرج ہے یار؟ ٹھیکہ تھوڑی لے رکھا سب کا کہ اس کو بھی کھلائیں گے اس کو بھی کھلائیں گے، اور آپ پھر جو ہے پیٹ پہ ہاتھ پھیر کر کے بستر میں جا کر کے سو جاؤ گے۔ اور یہ اتنی جو قیمتی محفلیں آپ کے لیے سجائی جاتی ہے، یہ اتنے نورانی چہرے آپ کو سنانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنی بستر چھوڑ کر کے اپنی نیندیں چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے 1100 آپ کے 2100 آپ کے 500 روپے کی غرض کی خاطر بیٹھے ہیں یہ لوگ؟ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ یہ لوگ کہ کوئی گاؤں سے دور سے گاؤں سے آیا ہوگا، کوئی باہر سے آیا ہوگا، کوئی کہیں پہ امامت کراتا ہوگا، کسی کو صبح جو ہے ایک ڈیوٹی سنبھالنی ہے، یہ سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے کھانا کھاتے گھر پہ چلے جاتے ہیں اور شکایت کیا کرتے جانتے مولانا صاحب؟ آج کل میلاد میں کوئی نہیں آ رہا ہے۔ آپ کتنے لوگوں کی میلاد میں گئے ہو؟ آپ کتنی محفلیں اٹینڈ کرتے ہو؟ اگر کوئی دوسرا ماحول ہو، تھوڑے دن کے بعد چناوی ماحول آنے والا ہے، یہی قوم ہے پوری رات جہاں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا نا، وہیں پورے رات بیٹھے رہیں گے، یہ چائے پہ چائے پیئیں گے یہ لوگ۔ جیسے الیکشن ختم ہوگا پھر یہ سب اپنے اپنے گھر پہ، اور پھر اسی کو لے کر کے 5 سال نکال دیں گے۔ خیر میری بات کہیں اور چلی جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان کتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر جلوہ بار ہوتا ہے۔ اب میں بیچ میں آپ کے سامنے چھوٹی سی روایت بیان کر دیتا ہوں۔ یہ جو پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بیٹھتا ہے، یہ ہر رات ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن یہ آخری حصے کی بات ہے، ہر رات سحری کا وقت جو ہوتا ہے نا، سحری کا وقت صرف رمضان میں نہیں ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے سحری کا وقت۔ وہ جو سحری کرنا جانتے ہیں ان کو معلوم ہے، وہ جو تہجد پڑھنا جانتے ہیں ان کو معلوم ہے، سحری کا وقت ہر رات ہوتا ہے۔ لیکن یہ 15ویں رات ایسی ہے کہ بعد مغرب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ جانتی ہو بنی کلب ایک عرب میں قبیلہ ہے، اس کے پاس بہت ساری بکریاں ہیں، ان بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، بکریوں کے بالوں کے برابر
जहन्नुमी लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नुम से निकाल करके जन्नत में दाखिल कर देता है। अम्मा आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज ही रिवायत पढ़ी है, या रसूल अल्लाह, मैंने मिरकात पढ़ी थी पहले, तो मिरकात में इस तरीके है कि मिरकात में ये बताया गया बाकायदा कि अरब में सबसे बड़ा कबीला अगर कोई था तो बनी कल्ब का था, और ये बनी कल्ब सिर्फ बकरियों का व्यापार करते थे, बकरियां चराया करते थे, इनके पास बहुत ज्यादा बकरियां हुआ करती थी, और हर मौसम में इनके पास बकरियां हुआ करती थी, हर मौसम में इनके पास बकरियां हुआ करती थी। आप जानते होंगे शबे बारात मौसम चेंज करके आती है। आप में से इतने सारे लोग बैठे हैं, आपने कभी इसी शबे बारात को गर्मी में देखा होगा। इस वक्त शबे बारात जो है मतलब ये सर्दी में है, अगली बार और सर्दी में आएगी, उससे अगली बार और सर्दी में आएगी, कभी बारिश में आएगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म देखें, हुजूर की जो है मतलब वो मिसाल देने की जो है मतलब वो आप देखें, हुजूर ने मिसाल दी कि अरब का एक कबीला जिसके पास हर मौसम में सबसे ज़्यादा बकरियां रहती है, और एक रिवायत ये भी है कि सबसे ज़्यादा अगर बालों वाली बकरियां अगर किसी कबीले में थी तो उस कबीले का नाम है बनो कल्ब। हुजूर ने उन्हीं बनो कल्ब की बकरियों की मिसाल दी है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इतने गुनाह माफ़ कर देगा, तुम्हारे इतने लोगों को जो है मतलब जहन्नुम से निकाल करके जन्नत में दाखिल कर देगा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर आप इस रात में इबादत करेंगे? हुजूर फरमाते हैं, आयशा अगर तू इजाज़त दे तो। इसका क्या मतलब हुआ जानते हो? इसका मतलब यह है कि आयशा ये रात इबादत करने की नफली रात है, कोई फ़र्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, लेकिन क्योंकि वो आपकी अहलिया है उसके भी कुछ हुकूक होते हैं, मियाँ बीवी के हुकूक होते हैं, ये बात याद रखें। हुजूर ने बाकायदा अम्मा आयशा से ये बात कही थी, अगर आयशा तू इजाज़त दे तो मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आज की रात खड़ा हो जाऊं। अम्मा आयशा ने आए हाय हाय, फिर वो भी तो हुजूर की बीवी, हज़रत अबू बकर की बेटी, उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह को राज़ी करने हैं, आपको अल्लाह को राज़ी करना है ना। अम्मा आयशा कहती है कि सारी रात हुजूर खड़े रहे, अल्लाह की तारीफ बयान करते रहे, अल्लाह की तौसीफ बयान करते रहे। सुबह जब मैंने देखा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाँव मुबारक में सूजन आई हुई थी और मैंने सुबह उनके पाँव को दबाया था। अंदाज़ा लगाएं, वो जिसके हाथ में हुजूर ने सारे जहान के, अल्लाह तबारक व तआला ने सारे जहान के खजाने दे दिए हो, वो अल्लाह की बारगाह में इस कदर खड़ा होता हो कि उसके पाँव में सूजन आ जाती है। आप अंदाज़ा लगाइए फिर हमें इस रात की कदर कैसी करनी चाहिए, कैसी रात कदर करनी चाहिए। इस तरीके से ये 6-7 रिवायतें हैं, अलग अलग रावियों से हमें मिलती है, लेकिन बयान करने वाली अम्मा आयशा ही है। हर किताब में अम्मा आयशा ही है। लेकिन इन रिवायतों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 लोगों की निशानदेही की है कि ये 10 लोग ऐसे हैं जो इस रात में भी अगर खड़े हो जाएं, उनके पाँव सूज जाएं, उनकी आंखें सूज जाएं, उनकी जो है मतलब वो नींद कुर्बान कर दे, फिर भी उनके गुनाह माफ़ नहीं होंगे। 10 लोग, मैं इन 10 लोगों की आपको निशानी बता करके अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। शब बारात के फ़ज़ाइल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं, हम सब मिलकर के, जितने भी लोग बैठे हैं सब मिलकर के अगर बयान करें ना शब बारात के फ़ज़ाइल, हम लोग बयान नहीं कर सकते। उस शब बारात के फ़ज़ाइल कैसे बयान हो कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 15वीं तारीख को बाहर निकल के अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार ये तो वही रात है ना जिसमें तेरे महबूब ने कहा है कि परवरदिगार जो बंदा तुझसे दुआ करता है तो उसको खाली नहीं लौटाता है, जो तुझसे मगफिरत की भीख मांगता है तो उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मामूल था कि हर शाबान की 15वीं रात को बाहर तशरीफ़ लाते और सारे लोगों को बुला बुला कर कहते लोगों आ जाओ, आज वो रात है जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे नामाए अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होने वाले हैं। लोगों आज आ जाओ अल्लाह की बारगाह में। ये वही रात है जिसमें तुम्हारा रिज़्क़ लिखा जाना है। ये वही रात है कि आगे तुम्हें जो तुम्हारी उम्र मिलने वाली उस उम्र में तुम्हारे साथ होगा क्या। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक रिवायत है कि आयशा ये रात ऐसी है
کہ کچھ لوگ شادی کی تیاری کرتے ہوں گے لیکن ان کا کفن بازار میں تیار ہوتا ہوگا. بہت ساری روایتیں ہمیں ایسی ملتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ رات وہ ہے جس میں رزق تقسیم ہوتا ہے. ہماری قوم پوری سال رونا روتی ہے کہ حضرت جی ایسا بھی نہیں ہوتا، ایسا بھی نہیں ہوتا. جب یہ راتیں ہمارے پاس آتی ہے تو ہم سگریٹوں میں ان راتوں کو ختم کر دیتے ہیں. ہمارے نوجوان موٹر سائیکلوں پہ موٹر سائیکل لے کر دوڑاتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں. موبائل تو آج کل ایک نئی بیماری آئی ہے، پوری رات اس پر گیم وغیرہ، یہ جوا وغیرہ، سٹا وغیرہ، گالیاں وغیرہ، ساری اسی میں ہماری قوم نے ہی تباہیاں کر کے ڈالی ہے. قوم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں وہ ہوں آپ یہ قوم میں مسلم کی بات کر رہا ہوں. گالیاں دینے والی قوم موبائل پر آج ہماری، پٹاخے چھوڑنے والے ہم، جو ہے مطلب جذباتی نعرے لگانے والے ہم، اور کوٹے جانے والے بھی ہم. پڑھائی میں ہمارا کوئی جو ہے مطلب بیک گراؤنڈ نہیں ہے، 1% یا 2% کو چھوڑ کر کے. وہ لوگ جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے پاس کچھ ہے نہیں، اور جن کے پاس بہت کچھ ہے وہ پڑھنا نہیں چاہتے. سب سے بڑی بات یہ ہے جن کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ باپ کی جائیداد کہاں کام آئے گی، ہم تو اس کو خرچ کریں گے. اب ایک غریب آدمی وہ پڑھائی لکھائی کا، تب تک اس کا باپ ہار مان جاتا ہے، مہنگائی بڑی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اس لیے وہ چھوڑ چھاڑ کر کے کام میں لگ جاتا بیچارہ. خیر اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کی مشکل کو آسان کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو کامیاب کرے. اور جتنے بھی ہمارے بھائی، ہمارے بچے دنیاوی پڑھائی میں یا دینی پڑھائی میں جس فیلڈ میں بھی الحمدللہ لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. میں تو ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت، ان کے آبرو کی حفاظت عطا فرمائے. ان کی عزت، ان کے آبرو، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں سب کو بخش دیا جاتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کے. پہلا کون؟ وہ جو کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہو. یہ لفظ تو آج کل بڑا عام ہو گیا ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے جب 2026 نیا سال لگا تھا تو کوئی ایک سوشل میڈیا پر جو ہے مطلب وہ حدیث نمبرنگ کر کے جو کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جو کہتا ہے کہ حدیث تو ہم خود سمجھ لیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ چاروں امام کون ہوتے ہیں، ہمیں کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے ایک سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا سجایا اور کہا کہ نئے سال کی مبارکباد دینا بھی شرک ہے. اور وہ لگ گیا بھارتی میڈیا کے ہاتھ میں. ہماری جو انڈین میڈیا ہے بڑی جو ہے مطلب وہ سچی میڈیا ہے، تعریف کے لائق ہے، اس کے ہاتھوں لگ گیا. تو پھر انہوں نے چلانا شروع کر دیا. تو پھر سوشل میڈیا پر جب یہ باتیں آتی تو آپ کو معلوم ہوگا لوگ کس انداز میں لے کر کس انداز میں بیان کرتے ہیں. یہاں تو وہ لوگ ہیں جو کہ ہاں کو کہیں اور کاٹ کر نا کو کہیں اور کاٹ کر لگا دیتے ہیں. یہاں تو اتنی بڑی بات تھی تو کہا کہ دیکھو یہ کتنے کٹر لوگ ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی نئے سال کی مبارکباد دینا ہی حرام ہے. کیونکہ ہمارے کچھ لوگ ہیں نا بڑے جذباتی لوگ ہوتے ہیں. ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی ہمارا نیا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، اور ان کو محرم کا معلوم ہی نہیں محرم کب لگا. اسلامک مہینوں کے نام یاد نہیں ہے، کون سی تاریخ چل رہی وہ بھی یاد نہیں ہے. اللہ رحم کرے ان بزرگوں پر جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کم سے کم وہ تاریخیں یاد رکھی ہے ان کے گھر میں جن کا انتقال ہو رکھا ہے. اس مہینے کو ایک نشانی کے طور پہ یاد رکھا ہے. کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ یہ وہی جس میں ہمارے بابو جی نے انتقال کیا تھا، ہمارے بیٹے نے انتقال کیا تھا، ہماری دادی نے انتقال کیا تھا. مہینوں کے نام ہمیں بھی یاد نہیں ہیں. اور اب کتنا بڑا نعرہ ہے ہمارا پہلا مہینہ محرم ہے، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن یہ جو جنوری فروری یہ کس کا مہینہ؟ ہمارا نہیں ہے. حضرت آدم کو اللہ نے 7 لاکھ زبانیں دے کر کے زمین پر بھیجا تھا. آدم ہمارے نہیں تھے. ہم لوگوں نے قدر نہیں کی ہر چیز کی. میں جب بھی بات کرتا ہوں لوگوں کے سامنے ایک بات کہتا ہوں، ہر زبان ہماری ہے، ہر زبان. اس لیے کہ حضرت آدم کو 7 لاکھ زبانیں دے کر بھیجا گیا تھا. نکلیے اس جہالت سے باہر. اور یاد رکھیے گی کہ جذباتی نعرے لگانے سے یا جذباتی پوسٹ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. زمین پر اتر کے کام کیجئے، شکشا حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے. ہے کچھ بھی نہیں، لوگوں سے ڈیبیٹ کرتے پھر رہے ہو، کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے. الٹا لوگوں کو خود کو گمراہ ہوئی، لوگوں کو گمراہ کر کے کل جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جاؤ گے، اللہ کہے گا بتا بھائی کیا کیا.
تو کہے گا کہ میں نے یہ کیا، میں نے صحابہ کا اختلاف لوگوں کے سامنے لا کر کہا کہ نہیں یہ صحابی ٹھیک نہیں تھے، یہ صحابی ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یہ تو دونوں ہی سے میں راضی ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں دنیا میں بیٹھ کر کے فالتو کی پنچایتی کری کیوں رہا تھا؟ ایک تو وقت کو برباد کیا، اوپر سے جو نیٹ پہ پیسے تو نے خرچ کیے وہ فضول خرچی میں، پھر لوگوں کو الگ سے جو ہے مطلب وہ گمراہ کیا، کسی صحابی کا کسی کو دشمن بنایا، کسی مسلمان کا کسی کو دشمن بنایا، کسی ولی اللہ سے دشمنی مول لی، کسی امام نے جس نے کئی صحابہ کی زیارت کی، اس امام کو جھوٹا لوگوں کے سامنے جھوٹا بتایا، پھر تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ رحم فرمائے۔ امام صاحب کے پاس بیٹھی اگر قرآن پڑھنا ہے تو، ماسٹر صاحب کے پاس بیٹھی اگر میتھ سیکھنی ہے تو، انگلش ٹیچر کے پاس بیٹھی ہے اگر انگلش سیکھنی ہے تو، یہ ساری چیزیں ہمیں گھر بیٹھ کر نہیں آتی ہے، تو پھر یہ لوگ کیوں مان لیتے ہو کہ یہ چیزیں ہم یہیں پر بیٹھ کر کے کر لیں گے؟ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی؟ تو میں نے الگ الگ روایتیں پڑھی، اس میں سے 9 یا 10 نام نکلے ہیں۔ وہ 10 نام کون کون سے جو ان راتوں میں، جن کی اس رات میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنو قلب کی بکریاں ہیں، ہر موسم میں اس قبیلے کے پاس بکریاں رہتی تھی اور سب سے زیادہ بکریاں رہتی تھی۔ حضور نے فرمایا بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی اللہ لوگوں کو معاف کرتا ہے جو رات میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، مطلب اس کا مطلب یہ کہ 100% بھی نہیں ہے، اگر 100 لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو چھانٹ دیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے 10 لوگوں کی نشاندہی کی ہے۔ شرک کرنے والا، شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی کوئی یہ کہے کہ یہ کام اللہ کے علاوہ اور جو کام قدرتی کام ہے وہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے، یا میرا خدا اور بھی ہے معاذ اللہ کوئی، یا اس کی صفات ہے اس میں کسی کو شریک کرنا۔ صفات کا مطلب یہ ہے کہ سننا اللہ کی صفت ہے، بولنا اللہ کی صفت ہے، دینا اللہ کی صفت ہے، لیکن یہ جو صفت ہے نا اس کی ذاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنتا ہے نا وہ سمیعون، وہ کہتا ہے قرآن مجید میں، وہ جو سمیعون ہے کہ نہیں ہے وہ اس کا خود کا ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں ہے۔ حالانکہ سمیعون کا پاور انسان کے پاس بھی ہے، سننے کا پاور انسان کے پاس بھی، لیکن یہ عطائی پاور ہے، یہ عطائی پاور ہے، یہ بات یاد رکھیں بھائی۔ کسی کی مدد کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی طاقت ہے، اس کو کسی نے طاقت دی نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان مدد کرتا ہے، کوئی اللہ کا ولی مدد کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو شب برات میں ہر کسی کی معافی ہو جائے گی، لیکن شرک جو بندہ کرے گا تو وہ پھر معاف نہیں کیا جائے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ دوسرا شخص کون ہے؟ وہ جو کہ رشتہ توڑنے والا ہو۔ رشتہ توڑنے کا مطلب میں آپ کو بتاؤں آسان زبان میں، آج ہمارے قوم میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں جو سب سے بڑی خرابی پائی جاتی وہ ہے بچے کی شادی ہوتی ہے، سال گزرتا ہے، 1.5 سال گزرتا ہے، اس کے بعد میں ناٹک شروع ہوتے ہیں، یا تو بچی کی طرف سے ناٹک شروع ہوتے ہیں، یا پھر بچی کے گھر والوں کی طرف سے ناٹک شروع ہوتے ہیں، یا پھر بچے کی طرف سے ناٹک شروع ہوتے ہیں۔ اور یہ ناٹک کہاں ختم ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ بچی جا کر کے گھر پہ بیٹھ جاتی ہے، 6 سال 5 سال تک بچیاں گھر پہ بیٹھی رہتی ہے۔ یا تو بچی، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میں غلطی نہ تو بچے کی کہہ رہا ہوں نہ بچی کی کہہ رہا ہوں، دونوں میں کوئی ایک تو غلط ضرور ہوتا ہے، جبکہ یہی عمر ہے محبت کرنے کی، یہی عمر ہے نبھانے کی۔ آپ ہاسپٹلوں میں جائیے، بوڑھے بڑے لوگ اپنی جو ہے بوڑھی بیویوں کو لے کر کے ڈاکٹر پاس دکھانے آتے ہیں، ان کو بھی لگتا ہے جو خوشگوار موسم تھا وہ ہم نے گنوا دیا۔ یہ ایسا موسم، اس کی قدر کرو، اللہ نے جوانی دی نا، اس کی قدر کرو۔ اگر نہیں کرو گے نا تو پھر یہ بھی یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوگا۔ یار جوانی اس نے دی، نعمت اس نے دی تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا ایسا ہے کہ بچی کو تھوڑی سی گھر میں اگر شکایت ہو سسرال میں، سکھانا تو ہمیں بچی کو یہ چاہیے کہ بیٹا وہ بھی تیرا ہی گھر ہے، وہیں تجھے رہنا ہے، تیرے شوہر کی تجھے اطاعت کرنی ہے۔ لیکن بچی کو الٹا بھرا جاتا ہے کہ نہیں تو کسی کی نہیں مانے گی، تو یہ نہیں کرے گی، تو یہ نہیں کرے گی۔ تو اس بچی کو تھوڑا سا جب ہاتھ دے دیا جاتا ہے نا، بچی کو سارا مل جاتا ہے۔ اگر کوئی تجھے کچھ کہے تو گھر پہ آ جا،
وہ بچی گھر پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے 6-7 سال تک، پھر کچہریوں میں ہمارے جو ہے مطلب وہ پینڈنگ پڑے رہتے ہیں یہ کیس. پھر اس کے بعد میں قوم کے کچھ لوگ اکٹھے ہو کر کے، جو لوگ توڑانے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، بٹھانے والے بہت کم لوگ ملیں گے، یہ بات یاد رکھیں. بٹھانے ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش نہ کریں. اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم تو طلاق کے معاملے میں، تو کہتے ہیں بھی آپ اپنا فیصلہ کریں. اور فیصلہ کرنے والے بھی ایسے بھی لوگ جن کو شریعت کا شین تک نہیں آتا، وہ ان شریعت کے معاملے میں دخل دیتے ہیں. آج اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں میں، یہ ہمارے یہاں کا رواج بن گیا بھائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب بارات میں سارے لوگ بخشے جاتے ہیں، شرک کرنے والا نہیں بخشا جاتا، رشتہ توڑنے والا نہیں بخشا جاتا. 2 بچوں کی ماؤں کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ، کیونکہ ان کو دوسری بچے مل جاتی ہیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں ایسے کوئی رشتہ ہی نہیں کرنا چاہیے کوئی واپس ان کو. اور جو بچی اپنے شوہر کو جو ہے مطلب تھوڑی سی مصیبت دے کے چھوڑ کے چلے گی، میں تو کہہ رہا ہوں اس بچی سے واپس کون نکاح کرے یار. اگلے بندے کو سوچنا چاہیے کہ بھی تو اس گھر کو چھوڑ کر کے آئی کیوں. لیکن کیوں ہمارے یہاں پر الگ الگ کہانیاں گھڑ کے ہم لوگ رکھتے ہیں، وہ ایسی تھی، اس کی ساس ایسی تھی، اس کی تھی. تو بھائی صاحب وہ اس کی ساس تھی نا، تو تیرے شوہر کی ماں تھی وہ. آگے میں آپ کو بتاؤں گا ماں کا مقام کیا ہے. میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے، ورنہ ماں کے مقام پر اگر میں بات کروں، قرآن میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا نا اپنے ہونے کا، اس نے کہا میری عبادت کرو، میرے لیے سجدہ کرو، میرے لیے رکوع کرو، ساتھ ساتھ اس نے کہا اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو. ان بچوں سے جا کر کوئی کہے کہ اگر تمہارے والدین کو اگر کوئی اس طریقے سے کہے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، وہ فوراً سے ناک پھلا لیتی ہے. کتنی ساری بچیوں کو ہم نے دیکھا ہے جو لڑکیوں کی وجہ سے ان کے بھائیوں کی بیویاں نہیں رہ پاتی ہے. میں معافی چاہتا ہوں، میں جو ہے مڑکرا جملہ استعمال کر رہا ہوں. کئی ساری ایسی بچیاں ہیں جن کے بھائیوں کا گھر ان کی وجہ سے برباد ہوا پڑا ہے. کئیوں کی زندگی ہم نے جہنم بنا دی ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس رات میں ہماری جو ہے مطلب وہ ہو جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رشتوں کو توڑنے والا بندہ ہوتا ہے، چاہے ماں باپ سے رشتہ توڑے، چاہے بھائی سے رشتہ توڑے، چاہے وہ کسی سے بھی رشتہ توڑے، چاہے وہ استاد سے رشتہ توڑے، وہ جب تک اس رشتے کو واپس نہیں کرے گا معاف نہیں کیا جائے گا. اس کے پاس موقع کیا جانتے ہو؟ اس کے پاس موقع ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ یہ رات وہ ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور جو کہ دوسروں سے لڑتا پھرتا ہے، جھگڑتا ہے، اللہ اس کو مہلت دیتا ہے. یہ راتیں مہلت کی راتیں ہیں. مانگ لو اللہ سے، اگر نہیں مانگنا آتا ہے تو پھر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو پروردگار میں تو بڑا گنہگار ہوں، پروردگار مجھے نہیں پتا تھا میں نے کتنے رشتے پامال کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. صبح انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جا کر سب سے پہلے ان لوگوں کو مناؤں گا جو مجھ سے روٹے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا وہ پھر جو رشتہ توڑنے والے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی بد چلن ہو یا پھر کوئی شریعت کے دائرے سے کوئی ایک آدمی جو کہ بد دین ہو جائے، مان لیجئے ایک آدمی جو اہل سنت میں تھا پھر بھی اس کے بعد میں کہیں اور چلا جائے، پھر وہ کہتا پھرے کہ حضور کو تو علم غیب ہے ہی نہیں، یا وہ یہ کہے کہ جو شانیں تم حضور کی بیان کر رہے وہ شانیں تو اللہ نے حضور کو دی نہیں ہے، تو پھر اگر ان سے رشتہ رکھو نا تو یہ بات ٹھیک نہیں. یہ بات یاد رکھیں. جی ہاں، یہ 2 لوگ ہو گئے، ایک تو وہ جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، ایک رشتوں کو توڑنے والا. بخاری کی مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ رشتہ جو نا یہ خود اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا عرش پکڑ کر کے کہے گا پروردگار جس نے مجھے جوڑا تو اس کو جنت کے ساتھ جوڑ، اور جس نے مجھے توڑا تو اس کا جنت کے ساتھ اس کا رشتہ توڑ دے. بخاری مسلم میں یہ متفقن علیہ روایت موجود ہے. متفقن علیہ روایت کا مطلب یہ ہے کہ امام مسلم بھی ایگری ہے اور حضرت امام بخاری بھی ایگری، اس کو متفقن علیہ حدیث کہا جاتا ہے. یہ بخاری مسلم میں نچلی طبقے کی ساری کتابوں میں روایت موجود ہے. کل قیامت کے دن جیسے کہ نماز کے بارے میں آیا نا کہ نماز بھی کل اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی. جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں ہر کسی کی نماز وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی. حضور نے فرمایا روزہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا، نماز بھی شفاعت کرے گی. شفاعت کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں آپ کی خوبی بیان کرے گا. قرآن کہے گا پروردگار اس کو عذاب نہ کر، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا. روزہ کہے گا پروردگار اس کو عذاب نہ کر، یہ جو ہے مطلب میرا نام لے کر کے لوگ جو ہے مطلب یہ تجھے راضی کرنا، یہ جو تو نے اس پر جو چیزیں حلال کی تھی نا وہ پورے دن ماہ رمضان میں یہ اس قریب نہیں گیا میری وجہ سے.
اسی طریقے سے نماز ہے، نماز اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی پروردگار اس بندے نے میرا حق ادا نہیں کیا، یعنی جو جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم ہے پڑھا نہیں، جلد بازی کی، نکلنا تھا کہیں، بس کوئی آ گیا تو نماز پڑھ لیتے ہیں، چل چھٹی، چلو کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رشتے اللہ کا عرش پکڑ کر کہیں گے پروردگار جس نے مجھے جوڑا اسے جنت کے ساتھ جوڑ، اور جس نے مجھے توڑا اس کو جنت کے ساتھ ان کا رشتہ توڑ دے۔ اللہ اکبر! کیا کرو گے اس دن؟ کون کام آئے گا؟ کون کام آئے گا اس دن؟ بتائیے مجھے، کون کام آئے گا؟ حاجی صاحب یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے یہ کام آ جائیں گے آپ کے؟ میں جو اس وقت آپ کے کام بیٹھا ہوں کام آ جاؤں گا میں؟ نہیں آ سکتا سرکار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہمیں بتا دی یہ چیزیں تمہیں یہ چیزیں خود سنبھال کے آنی پڑے گی۔ یہ دو آگے ایک مستدرک میں ایک روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، بہت سارے صحابہ بیٹھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی انسان کے اندر 3 صفت ہو، کہ اگر کسی انسان کے اندر 3 خوبیاں ہو تو کل قیامت کے دن اس کا حساب بھی آسانی سے لیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 چیزیں کون سی ہے؟ وہ کون سی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے حساب آسان ہوگا؟ وہ صحابہ تھے سامنے، صحابی تھے بیٹھے ہوئے، جی ہاں، عقل والے لوگ تھے، جہاں عقل لگانے کی ضرورت تھی وہاں عقل لگاتے تھے، ہماری طرح نہیں کہ ہر چیز میں عقل گھسا دیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ پھر 3 خوبیاں کون سی ہیں؟ یعنی ہر ایک کوئی چاہتا تھا یہ خوبی میرے اندر ہو، اور ان کے اندر وہ خوبیاں تھی بھائی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پہلوان کے ساتھ مقابلہ ہوا، وہ تو پھر علی ہے، شیر خدا جن کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے جب اسلام کے بارے میں بکواس کی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بکواس کی تو اس نے کہا کہ آ جاؤ کشتی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کشتی آئے۔ جب حضرت مولا علی نے اس کو جیسے ہی زمین پر پچھاڑا تو اس نے حضرت مولا علی کے منہ پر تھوک دیا۔ اب حضرت علی کو غصہ آ گیا، حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا چھوڑا کیوں؟ حضرت علی نے کہا اب تک میں جو لڑ رہا تھا نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دین اسلام کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن جیسے تو نے تھکا نا پھر بات میری ہو گئی، میں نے اپنی خاطر تجھے معاف کر دیا ہے۔ کیسے لوگ تھے وہ؟ آج اگر ہماری کھیت کی مار کیونکہ اگر باہر سے اگر کوئی کانٹا اٹھا لیتا ہے تو ہم پورے گاؤں کو ماتھے پر لے لیتے ہیں۔ ہماری بیٹی کے گھر میں اگر ہماری بیٹی کا رشتہ ہو جائے یا شادی ہم بیٹی کر دیں اور بیٹی کو اگر تھوڑا سا اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو ہم پورا گاؤں سر پہ لے لیتے ہیں، پوری قوم کو سر پہ لے لیتے ہیں۔ لیکن وہ کتنے بڑے لوگ تھے، پھر سے کہہ رہا ہوں دل کو بڑا کرنا پڑے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے اندر 3 خوبیاں ہوگی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ وہ 3 خوبیاں کون سی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تجھے محروم کرے تجھے عطا کر، یعنی جو تجھے دینے سے منع کر دے، تجھے کبھی ہیلپ کی ضرورت پڑی، مان لیجیے آپ میں اتنے سارے لوگ بیٹھے کسی کو پیسے کی ضرورت پڑی، ایک آدمی کے پاس آپ کو معلوم ہے اس کے پاس پیسے بھی ہیں، بڑا زمیندار آدمی ہے، آپ اس کے پاس گئے، اس نے کہا نہیں میرے پاس نہیں ہے۔ چند دنوں کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دولت دے دی اور وہ آدمی آپ کے پاس آیا، اس نے کہا مجھے ضرورت ہے، تو آپ یہ مت کہو کہ اس دن تو نے تو مجھے نہیں دیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں جو تجھے محروم کرے تو تجھے عطا کر، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ یہ اللہ کو خوبی بڑی پسند ہے۔ آگے فرمایا جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، تو اسے معاف کر، یعنی تجھ پہ اگر کوئی ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ معاف کرنا بہت بڑی چیز ہے، اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے رشتوں کے بارے میں بتایا تھا، آدھے سے زیادہ رشتے معافی سے چلتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ آج ہر کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے، اگر کوئی بڑا مانتا ہے تو آپ کہتے ہیں سرکار آپ بڑے ہیں، بات ہی ختم۔ اگر رشتہ یہ کہنے سے اگر رہ رہا تو آپ اپنی طرف سے رشتہ نبھانے کی کوشش کریں، اگلا توڑے تو توڑتا پھرے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ 2 خوبیاں بتائی حضور نے، پہلی بتائی اگر کوئی تجھے نہ دے لیکن تو اس کو ضرور دے، اگر تجھ پر کوئی ظلم کرے تو تو اسے معاف کر، اور اگر تجھ سے کوئی رشتہ توڑے تو اسے رشتہ جوڑ۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمانت دی ہے، قیامت کے دن حساب بھی آسان ہوگا، اللہ کی رحمت اسے جنت میں لے جا کر ڈالے گی۔ وہی جنت جس کے لیے ہم ہر گھڑی کوشاں رہتے ہیں، وہی جنت جس کے بارے میں ہر ایک صحابی نے کوشش کی ہے، ہر ایک ولی نے کوشش کی ہے، اور اس ہر ایک ولی کا دیوانہ کوشش کرتا ہے۔ آپ میں سے اگر میں ہاتھ کھڑا کرواؤں کہ جنت کون کون جانا چاہتا، ہر کوئی کرے گا۔ اگر میں آپ سے کہوں جہنم میں کون جانا چاہتا ہے تو آپ میں سے کوئی نہیں جاؤ گے،
کوئی نہیں جانا چاہے گا، حالانکہ جہنم آپ نے دیکھی نہیں ہے، آپ نے جہنم کے بارے میں پڑھا بھی نہیں ہے، لیکن یہ تین چیزیں ایسی. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اگر یا رسول اللہ یہ میرے اندر ہو تو ساری. حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تیرا حساب بھی آسان لے گا اور اللہ کی رحمت تجھے جنت میں داخل کرے گی. مستدرک میں یہ روایت موجود ہے، صحیح روایت موجود ہے. تین چیزیں، یہ تین خوبیاں اگر انسان کے اندر ہو جائے تو پھر وہ انسان تبھی انسان بنتا ہے. یہ تین چیزیں، دو چیزیں معاف کیجئے گا، ایک تو شرک کرنے والا، دوسرا رشتہ توڑنے والا. ان لوگوں کی، سارے لوگوں کی بخشش ہوئے گی رات میں، ان لوگوں کی نہیں ہوگی. آگے بات کرتا ہوں. حضور علیہ السلام فرمایا گھمنڈ کرنے والے. گھمنڈ جانتے ہوں گے آپ لوگ اچھی طریقے سے. گھمنڈ حضور علیہ السلام کو نہ اللہ کو پسند ہے. اسی لیے ہمیں ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا مسئلہ کہ ٹکنوں سے اوپر کپڑا رکھنا چاہیے. یہ ٹکنوں کے اوپر کپڑا کب رکھنا چاہیے؟ اگر آدمی بغیر تکبر کے اگر کپڑا نیچے رکھتا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. تکبر کے مارے اگر زمین پر کوئی جو ہے ٹکنے سے نیچے اگر کوئی سلوار پہنتا ہے کہ نہیں میں تو میں ہی ہوں جی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور کتنے سارے لوگوں کے گھمنڈ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے چور کیے ہیں، یہ قرآن گواہ ہے. نمرود گھمنڈی نہیں تھا، فرعون گھمنڈی نہیں تھا، حامان گھمنڈی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھمنڈ کو کیسے چور کیا ہے. اور ہر کوئی جو بھی گھمنڈ کرنے والا ہے اللہ اس کے گھمنڈ کو چور کرے گا، بات یاد رکھیں. اور اگر وہ گھمنڈ کرتے ہوئے بھی کہ میں تو گھمنڈ کرتا رہوں گا اور ایسے راتوں میں جاگ جاؤں گا، حضور علیہ السلام فرمایا تیرے جاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں آج توبہ کر، آج کے بعد کبھی نہیں اکڑوں گا زمین پر. اللہ کا قرآن کہتا ہے اے زمین پر اکڑ کر چلنے والے، تیری کیا حیثیت ہے؟ تجھے ناپاک قطرے سے اللہ نے پیدا کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو زمین کو پھاڑ نہیں ڈالے گا. زمین پر اترا کر چلنے والے، جہنم کو یاد کر، اس جہنم کو جس کا ایندھن، جس کا چارج صرف انسان اور پتھر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھمنڈ کے بارے میں. تو اس رات میں جب کھڑے ہونا تو یہ تین چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا. گھمنڈ اگر تو گھمنڈ کس بات کا کرنا ہے یار؟ یہ جب تک سانسیں ہیں ٹھیک ہے، اس کے بعد میں سانسیں جیسی نکلی ساری چیزیں ویسی کی ویسی بالکل نارمل ہو جائے گی. کیا کرنا ہے؟ اگر اللہ نے 2 پیسے دیے نا تو گھمنڈ مت کیجیے گا. گاڑی دیے تو گھمنڈ مت کیجیے گا. علم دیا تو گھمنڈ مت کیجیے گا. یہ نہیں کہ میں تو میں ہوں، میرے اوپر کوئی نہیں ہے، میری بات کو یہ کس نے رد کر سکتا ہے. اگر کوئی رد کر بھی دے تو کیا ہے بھائی صاحب؟ مجھ جیسے آپ جیسے کتنے سارے لوگ تھے جو اس دنیا سے چلے گئے اور بڑے ترم خان تھے وہ. یہ 3 لوگ ہو گئے، شرک کرنے والا، رشتہ توڑنے والا، گھمنڈ کرنے والا. سارے لوگوں کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کر دے گا اس رات. اگر یہ چیزیں آپ کے اندر ہے اور آپ کھڑے ہیں تو اللہ معاف نہیں کرے گا. اگلی چیز جو آگے حضور علیہ السلام فرمایا، چوتھی چیز ماں باپ کا نافرمان. میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا آپ کو، باپ وہ ہے جس کو جنت کے 7 یا 8 دروازے بتائے گئے ہیں، ان میں سے جس جنت کے دروازے سے آپ کو جانا نا وہ آپ کا باپ ہے. اگر آپ نے نمازیں پڑھی ہے، زکاتیں دی ہے، اور اگر آپ نے باپ کی قدر نہیں کی ہے تو یہ پھر یاد رکھیے گا جنت آپ کی نہیں ہے، جنت آپ کے باپ کی نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ 4 روپے کسی مولوی کو دے دو گے، میلاد پڑھوا لو گے، قرآن کا نہیں پڑھوا لو گے اور باپ ایک جگہ پڑھا ہو، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، یا اس کو کیا کہا جاتا ہے اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہے زمانہ ایسا ہے. بھائی صاحب وہ آپ کا باپ ہے. جس وقت آپ کو چلنا نہیں آتا تھا نا، اس نے اس وقت آپ جیسے کتنے سفر کر لیے ہوں گے، اس کی قدر کریں. وہ جیسے ہی آپ پیدا ہوئے تھے نا اس کے اندر بھی جذبات تھے، وہ بھی بہت ساری چیزوں کا شوقین تھا، لیکن صرف آپ کی خاطر وہ سارے شوق چھوڑ دیے تاکہ میری اولاد پڑھ سکے، میری اولاد کامیاب ہو سکے. کئی مرتبہ وہ کئی لوگوں کے سامنے ذلیل ہوا ہے صرف آپ کے لیے، تاکہ میرا بیٹا اچھی روٹی کھا سکے، میری بیٹی اچھا کپڑا پہن سکے. یہ وہی باپ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن مجید میں اپنی عبادت کرنے کا ہمیں حکم دیا نا، وہاں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے. اگر آپ اس رات میں کھڑے ہو اور دل میں اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، یا صبح جا کر پھر ماں باپ کو توں تڑاکے سے بات کر رہے ہو، تو رات میں جاگنے کا کوئی مطلب نہیں ہے سرکار. یہ میں اپنی طرف سے نہیں، حضور نے کہا، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، جی بالکل اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں.
आगे बात कर लेते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, अगर रात में अगर खड़े हो रहे हो और खड़े अगर हो रहे हो, आपकी आदत ये है कि आप शराब बेचते हैं, शराब पीते हैं, शराब बनाते हैं, या आप इस फेवर में हैं कि फला आदमी शराब पी रहा है तो कोई बात नहीं, तो फिर सरकार जागने की कोई ज़रूरत नहीं है। शराब को अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाह कबीरा में करार दिया है। वक्त नहीं है, वरना 1 घंटे की तफसीर होती है शराब की बुराई को बताने में मेरे पास। कुरान मजीद में जब फरिश्तों ने इंसानों पर एतराज़ किया था कि अल्लाह इंसान को ज़मीन पर ना भेज, तब अल्लाह तबारक व तआला ने एग्ज़ाम के तौर पर 2 फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा था कि जाओ तुम भी। सबसे बुराई की जड़ हुजूर ने शराब को बताया है। उन फरिश्तों ने वो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी वो सारी चीज़ें दे दी थी। हारूत मारूत नाम के 2 फरिश्ते थे, वो आए ज़मीन पर, आते पूरे दिन लोगों के मसले सोल्व करते, फिर शाम को उनके पास एक इस्म आज़म अल्लाह तबारक व तआला का कोई एक नाम था, वो पढ़ते, वो फ़ौरन फरिश्तों की जमात में पहुंच जाते, रात भर अल्लाह की इबादत करते। कहते हैं कि एक दिन ऐसा भी आया कि एक औरत उन फरिश्तों के पास आई, अपना जो है मतलब वो मुकदमा लेकर के। उसने कहा था कि मेरा शौहर मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है। औरत का हुस्न ऐसा कि कोई भी देखे तो पिघल कर रह जाए। तो फरिश्तों ने कहा कि हम तेरा मुकदमा तेरे फेवर में कर देंगे, अगर तू हमारे साथ में हम जो चाहें वो कर ले। तो यही इंसान को जो मैंने शहवत, अल्लाह तबारक व तआला का मैंने इंसान को शहवत दी है, शहवत देने के बावजूद भी अगर वो अपने आप पे कंट्रोल कर लेता है तो फिर वो अल्लाह का मुकर्रर बंदा। ये बात याद रखें, आज के दौर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ये फैशन के दौर में, इस अंधेरे के दौर में। उस औरत ने मना कर दिया, मैं ये नहीं करूँगी। फिर एक दिन हुआ तो वो शाम को चले गए, फिर आए, वो औरत ने कहा कि ठीक है मैं कर लूँगी, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। कहा बोलो शर्तें क्या है? कहा देखो, तुम्हें या तो शराब पीनी पड़ेगी, या फिर एक किसी का कत्ल करना पड़ेगा, या फिर किसी को अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। और फरिश्तों ने कहा यार, किसी को कत्ल करना ये बहुत बड़ा जुर्म है, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना ये तो सबसे बड़ा जुर्म है। शराब पी लेते हैं, शराब में क्या जाता है? शराब का प्याला लाया गया, शराब उन्होंने पी ली। जब शराब उन्होंने पी तो कहते हैं कि फिर वो जब शराब पीता है तो उसके अंदर फिर आदमी नहीं रहता, फिर वो शैतान बोलता है। देखिए कभी शराबी की हालत, आप कांटों में पड़ा रहता है, रोड पे पड़ा रहता है, गाय भैंस जहाँ पेशाब करती वहाँ पर पड़ा रहता है, जहाँ कुत्ते बैठते हैं वहाँ पर वो बैठता रहता है। ये सारे शैतान करवाता उससे। शराब जैसे ही उनके दिमाग में असर किया तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया जानते हो? सबसे पहले उन्होंने उस औरत के साथ जिना किया। फिर इसके बाद में जिना करते हुए एक बंदे ने उनको देख लिया था, तो उन्होंने कहा अब तो मारे जाएंगे, तो उसको कत्ल किया। नहीं माफ कीजिएगा, उसने देख लिया किसी ने, तो उन्होंने कहा किसी को बताना मत। तो उस देखने वाले ने कहा मैं गवाह हूं तुम्हारे जो है मतलब इस जिना का, मैं तुम्हें एक ही हुक्म देता हूं, मैं जिसको खुदा मानता हूं वो एक किसी बुत को एक जो है मतलब सामने मुजस्मा रख करके कहा इसको सजदा कर लो, मैं किसी को नहीं कहूंगा। फरिश्तों ने उनको, हालांकि वो फरिश्ते थे, उन्होंने सजदा कर लिया। ये शराब थी, हालांकि जब तक शराब नहीं थी उनको पता था ये शिर्क है, गुनाह अजीम है और ये माफ नहीं होने वाला बगैर तौबा के। जब उन्होंने शिर्क ही कर लिया, उसने कहा फिर भी कहा मैं तो बताऊंगा लोगों को, तो उसने उसको मार दिया। इस शराब ने शिर्क करवाया, खून करवाया, जिना करवाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी पकड़ की। तो उस दौर के जो पैगंबर थे वो गए पैगंबर के पास कि हमने ये काम तो कर लिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको चांस दिया कि कौन सी सज़ा, दुनियावी सज़ा लेना चाहते हो या आखिरी सज़ा लेना चाहते हो? उन्होंने कहा आखिरी तो सज़ा कभी ख़त्म होनी नहीं है, दुनिया तो ख़त्म होनी है ना। उन्होंने कहा फिर तो हम तो भाई यही दुनिया में भी जो है मतलब सज़ा भुगतने को तैयार है। हारूत और मारूत करके कुरान में जिक्र आया उनका। चाहे जमजम नाम का एक कुआं है, उसके अंदर उन दोनों को लटका दिया गया। तो ये शराब है।
اگر کوئی شراب کی لت، شراب کا عادی، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، شراب کے بیچ میں دلالی کرنے والا اگر شخص نہ چھوڑ کر کے، یعنی شراب کو برا نہیں جانتا ہے، پھر بھی وہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ رات بھر میں کھڑا ہوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، جب تک توبہ نہیں کرو گے تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا، یعنی صبح اٹھ کر کے پوری رات جاگی، پھر صبح اٹھ کے وہی شراب پینی، وہی شراب بیچنی ہے، معاف نہیں ہونا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ شراب سے ہزاروں لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ آگے کیا فرمایا؟ شراب بنانے والا یا شراب پینے والا۔ چھٹا آدمی وہ ہے کینہ رکھنے والا۔ کینہ کا مطلب جانتے ہو؟ حسد جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی چیز دیکھے تو وہ جلنا شروع ہو جائے، نعمت کسی کو اللہ دے تو وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی حسد ہے اور اس رات میں کھڑے ہو رہے ہیں تو پہلے اس حسد کو باہر نکال کے پھینکیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ آج کے بعد حسد کسی سے نہیں کروں گا، اس رات میں معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن صبح پھر وہی حسد آپ کا چالو ہے تو یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حضور نے سب سے بڑی بیماری حسد کو بتایا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگلی جو برائی ہے وہ ہے تصویر بنانا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو اس گھر میں اللہ کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تصویر بنانے سے مراد یہ کہ کوئی مجسمہ بناتا ہے، کوئی جو ہے مطلب وہ پینٹنگ کرتا ہے جس میں جاندار کی تصویر بناتا ہے، جانور کی، آدمی کی تصویر بناتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو بخاری کی حدیث میں اس کو حرام، اس پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ تو جو تصویر مجسمہ بنانے والا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کے زمانے میں لوگ ہر ایک آدمی کی تصویر بناتے تھے اپنے ہتھوڑے اور ٹانکی سے، پھر جو وہ لوگ اس دنیا سے چلے جاتے تھے تو پھر انہی کو وہ کھڑے کر کے سجدے کر لیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے سخت منع کیا ہے۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو کہ پینٹنگ کا بڑا شوق رکھتا ہے اور وہ جو ہے مطلب آج کل کو دور میں بڑا جو ہے وہ پینٹنگ بھی بڑی مہنگی بک رہی ہے آج کل وہ دور وہ آ گیا ہے کہ پھر ننگی تصویریں بنانا، بے پردگی کی تصویریں بنانا، پھر لوگوں میں جا کر ان کی ایڈورٹائز کرنا، یہ سارے کے سارے غلط کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کی ذمہ داری خود لی ہے، روزی حلال طریقے سے کماؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، حرام طریقے سے کماؤ گے دنیا میں بھی ذلیل ہو کر جانا پڑے گا، قبر بھی کالی ہوگی اور قیامت کے دن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہاں وہ مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، قیامت کے دن کا مالک وہ ہے، زمین کا مالک وہ ہے، آسمان کا مالک وہ ہے، ہم لوگ کس ذم میں ہیں؟ اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے تو پھر وہ اس رات میں، اب یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض پھر کر دیتا ہوں۔ یہ جو موبائل سے لی گئی تصویر کے بارے میں ہمارے علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ڈیجیٹل یہ تصویر ہے نا، یہ ایک آئینہ ہے، یہ ایک آئینہ ہے۔ یہ جیسے ابھی میرے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، یہ جو ابھی میرے سامنے یہاں موبائل رکھا ہوا ہے، اس میں ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا پھر ابھی کیمرہ چل رہا ہے، اگر میں چاہوں تو اس کا کیمرہ بھی چلا سکتا ہوں، ابھی میں صرف اس کو ریکارڈنگ چالو ہے میری۔ لیکن اگر کوئی تصویر موبائل میں ہی رکھتا ہے، وہ جب چاہے اس کو ڈیلیٹ کر دیا، کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے اس کی یہاں تک چھوٹ دی ہے، وہ بھی کچھ علماء نے، یہ بات یاد رکھیں، لیکن کچھ علماء اس کو بھی حرام کہتے ہیں۔ لیکن چلیے کوئی بات نہیں، آپ کسی بھی عالم کی قول پر عمل کر رہے ہیں، آپ کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے، کم سے کم۔ لیکن اتنا ضرور یاد رکھیے گا کہ جو آپ کی تصویر ہے نا پھر ویسی ہونی چاہیے۔ اب اس کے اندر نیلے کیلے کچھ بھی لگا کر کے اس کو الگ سا بنا کر کے کھڑا کر دیا کہ یار یہ، پھر بات یہ ختم ہے نا یار۔ اور اگر وہی تصویر آپ گئے کسی پرنٹر کے پاس اور پرنٹ نکال کے گھر میں لے کے آ گئے، پھر وہ حرام ہے۔ یادداشت کے لیے کئی لوگ کہتے تھے بھی دادا دادی کی یادداشت ہے اس لیے فوٹو کھینچ رہے ہیں، تو یادداشت کے لیے بھی فوٹو گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے، بات یاد رکھیں۔ حضور علیہ السلام نے منع کیا ہے سرکار، اب ہم اس کے آگے نہیں جا سکتے نا، حضور نے کہہ دیا وہ تو پھر کالی بھینت ہے، ہم تو حضور علیہ السلام کے فرمان کے آگے کو کالی بھینت مانتے ہیں۔ حضور نے کہہ دیا بس فوٹو بات کی ختم ہے کہ نہیں ہے؟ اب جو شادیوں وغیرہ میں علم وغیرہ بناتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب شامل ہیں اس میں، اللہ رحم فرمائے۔ لیکن اس رات میں ہو سکے تو توبہ کیجیے گا، ہو سکے نہیں بلکہ توبہ کر لیجیے گا، اللہ تبارک تعالیٰ نہیں کروں گا میں۔ جی ہاں، یہ تصویریں وغیرہ بنانا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی۔ آگے کیا فرمایا؟ چگل خور، چگلی کرنے والا۔
تو چگلی جو من میں ہمیشہ چگلیاں کرتا رہتا ہے اور رات میں جاگتا ہے، صبح جا کر پھر چگلیاں کرے گا، توبہ کر لی وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر وہ چگلیاں کرتا پھرے گا تو پھر اس کی رات کی جاگنا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کتنے باتیں ہو گئی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ رشتہ توڑنے والا، شرک کرنے والا، ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا، گھمنڈ کرنے والا، جو ہے مطلب شراب پینے والا، شراب بنانے والا، وہ سب اس میں آ جاتا ہے، کینہ کپٹ رکھنے والا، تصویر بنانے والا، چگل خور۔ اگلی جو ہے سب سے مین چیز ہے، اس میں میں اپنی خود کی ذاتی رائے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور اپنی بات کو یہاں ختم کروں گا میں۔ جادو ٹونا کرانے والا، جادو ٹونا کرانے والا، یہ ہماری قوم میں بھی دھیرے دھیرے یہ بات بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہے۔ جادو ٹونا کا مطلب جانتے ہو؟ اگر کسی کا گھر آباد ہے اور جا کر کے کسی بھی آدمی کے پاس جا کر کہہ دے کہ بھئی ایسا کام کرو ان کا رشتہ ٹوٹ جائے، اللہ اکبر، یا ان کے گھر کا جو ہے مطلب رزق بند ہو جائے، اسی کو جادو کہا جاتا ہے۔ اور میں یہاں معافی چاہتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں سے کہ آج تقریباً جہاں آپ کو 100 ائمہ حضرات، جو امام حضرات ہیں نا، اس میں سے 95 لوگ ایسے ہیں جو کہ عامل بن کے بیٹھے ہیں، اور صرف 2 یا 3 کو یہ عمل جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق ثابت ہے، وہ 4 یا 5 لوگ ہی جانتے ہیں، باقی سارے کے سارے یہ تکے پارٹی میں چل رہے ہیں، سب کے سب، کبھی اس کو اس ویم میں ڈال دیا، کبھی اس کو اس ویم میں ڈال دیا، کبھی اس کو اس ویم میں ڈال دیا۔ میں اپنی خود کی بات بتا رہا ہوں آج آپ کو، یہ تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے، آپ کے پڑوس کے ہی گاؤں میں پرسوں بیان کر کے آیا ہوں وہاں پہ، آپ کے پڑوس کے گاؤں میں آج سے 3 سال پہلے ایک آدمی کا انتقال ہوتا، نوجوان، آپ یوں سمجھ لیجئے وہ گھر کا پلر تھا، وہ استمبھ تھا گھر کا، وہی کمانے والا، ممبئی میں اس کی دکان تھی، دکان الحمدللہ اچھی چلتی تھی، سب کچھ اچھا تھا، وہ وہاں سے پیسے بھیجتا تھا، گھر والے جو ہے نا بڑی شان ٹھاٹ سے رہا کرتے تھے۔ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوئی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو کیا ہوتا جانتے ہو نا، بھئی جو آدمی کمانے والا ہو اسی کا انتقال ہو جائے تو پھر آرتھک ویوستھا پر فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ پڑے گا کہ نہیں؟ بھئی گھر کی جو مین آدمی تھا، ریڑھ کی ہڈی تھی، اگر وہی چلی جائے، اب وہی کمانے والا، باقی تو سب کے سب اسی پر بیٹھ کر کے کھانے والے تھے کہ ہمارے اس کی دکان ہے، ہمارے اس کی دکان ہے وہاں پہ، اور دکان بھی اچھی چلتی تھی، بہت سارے لوگ ساتھی بتاتے تھے بڑی اچھی دکان چلتی تھی، اس کا اچانک انتقال ہو جاتا ہے۔ اب جب گھر کی کنڈیشن جب جو ہے مطلب خراب ہوتی ہے نا، تب لوگوں کے وسوس، جب لوگ فری بھی ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کے دماغ میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اب تمہارے گھر پہ کسی نے کرا دیا ہے۔ اب ایک کرانے والا کون ہے؟ جس دکان پہ بیٹھا، جہاں سے وہ پیسے آ رہے تھے، پیسے آنے بند ہو گئے ہیں، جا کے کوئی دکان سنبھالو، کام کرو، ویسے پیسے واپس شروع ہو جائیں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھا تو، اور اگر صرف اسی کی وجہ سے تمہاری قسمت میں لکھا تو یہ الگ چیز ہے۔ وہ 2 بھائی تھے، حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں ایک بھائی آیا، کہا وہ میرا جو چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، وہ کچھ کرتا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں اسے الگ ہو جاؤں، صرف کام تو میں ہی کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے دونوں بھائیوں کو کس طرح کے ساتھ بٹھایا، ہمارے جیسے کے پاس آئے تو ہم تو جلدی کہتے ہیں جلدی نعرہ ہو جائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ تمہاری قسمت میں تمہارے بھائی کی وجہ سے رزق رکھا ہے، جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ تب تک تمہیں رزق ملے گا، اگر وہ دور ہوا اور تمہیں اگر کل کاروبار تمہارا بند ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بھائی کو ساتھ میں رکھوں گا۔ وہ لوگ تھے حضور کی بات ماننے والے، آج لوگ مسئلہ پوچھ لیتے نہیں، مانتے کوئی بھی نہیں ہے، مسئلہ اس لیے پوچھتے تاکہ ہمارے فیور میں آ جائے، اگر ان کے فیور میں آتا تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر وہ بات اچھالتے پھرتے ہیں، مولویوں کو کچھ نہیں آتا ہے۔ اب مولوی کیا گھر سے تھوڑی بتائے گا بیچارہ اپنا۔ اب ایسا ہوا تھا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ تھوڑے دن کے بعد میں اسی کے گھر میں جس کا انتقال ہوا اسی کے گھر میں، اب تو ٹینشن یہ تھی کہ پیسے نہیں آ رہے ہیں، اب ایک دن ایسا ہوا کہ شارٹ سرکٹ ہوا لائٹ کا، اس کے گھر میں آگ لگ گئی۔ آگ لگی تو اب ان کو آس پاس کے پڑوسی جو تھے نا، تھوڑے دن کے بعد بتایا کہ جب سے تمہارا وہ بیٹا فوت ہوا نا، تب سے تمہارے گھر میں یہ پریشانی آ رہی ہے، تم جاؤ کسی کے پاس، پوچھو کسی کو۔ تو اب وہ بھٹکتے پھرے، لوگوں کو پوچھتے پھرے، مجھ جیسے لوگوں کو تو پوچھتے بھی نہیں ہیں لوگ، کیونکہ بھائی دیکھو میں ایسے معاملہ کرتے نہیں ہوں، کبھی نہیں کرتا ہوں، اور میں تو لوگوں کو کہتا ہوں قرآن پر بھروسہ رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا،
اور اس نے کہا تھا یا امیر المومنین آج میرے گھر میں نمک ختم ہو گیا. حضرت عمر نے نمک دیا اس کو. تھوڑے دن کے بعد پھر آیا وہ، کہا مسالہ ختم ہو گیا. حضرت عمر نے مسالہ دیا اس کو. کہا دودھ ختم ہو گیا، دیا. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اس نے کہا تھا کہ آج میرے گھر میں آٹا ختم ہو گیا، حضرت عمر نے کہا قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ قرآن جب پڑھتا تو قرآن پڑھنے والا رب جو تجھے نا حضرت عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دے گا قرآن پڑھا کر. وہ شخص گیا اور قرآن پڑھنے لگا. یہاں سب سے بہترین عمل آپ کو بتاتا ہوں، صبح فجر کی نماز کے بعد میں سورہ واقعہ ہے 27ویں پارے میں، روزانہ اس کی تلاوت کیجئے اس نیت کے ساتھ کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے. اس نیت کے ساتھ بھی کہ حضور نے فرمایا جو کوئی سورہ واقعہ کو روزانہ پڑھے گا وہ کبھی بھی فاقہ کا شکار نہیں ہوگا. پڑھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خوب برکت عطا کرے گا. جب حضرت عمر نے اس کو بھیج دیا، کئی دنوں کے بعد وہ آیا نہیں شخص. حضرت عمر بڑے مصروف آدمی تھے، اتنی بڑی زمین کا مالک ہو، بڑا بڑا بادشاہ ہو، یہ فلسطین، یہ جورڈن، یہ حضرت عمر کے زمانے میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوا کرتی تھی. آج بھلے ملک بنا دیے گئے ہو ہمیں الگ الگ کر کے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن اس کو بازار میں دیکھا تو وہ الگ الگ ویرائٹی کا سامان خرید رہا تھا، یعنی جو اس کی سوچ حضرت عمر سوچ نہیں سکتے تھے. حضرت عمر نے کہا تو مجھ سے ناراض ہو گیا، کبھی آتا ہی نہیں کچھ چیز مانگنے کے لیے. اس شخص نے جواب کیا جانتے ہو اے امیر المومنین، تو نے مجھے بڑا اچھا راستہ دکھایا. تو نے کہا تھا اللہ کا قرآن پڑھا کر، میں نے جب سے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پتہ نہیں کہاں سے روزی دیتا ہے، میرے گھر میں کوئی چیز ختم ہی نہیں ہوتی ہے. یہ ہے قرآن کی برکت. لیکن ہم لوگوں کو ایک جو ہے مطلب ایک الگ سی پٹری پہ لا کر کھڑا کر دیا گیا. ہم رات بھر لوگوں کو سمجھاتے لوگوں نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تب جا کر گھر میں برکت ہوگی. ایک کوئی پتہ نہیں کہاں سے ٹوپی والے داڑھی والے بابا آ کر کے دیتے ہیں مجھ سے ایک تعویذ بناؤ، پوری سال گھر میں حفاظتی برکت ہی برکت. میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر جب ہماری امیدیں ختم ہو جاتی ہے نا، مومن کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے. لیکن جو مایوس ہو جاتا ہے نا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہیں پر ہماری جو امیدیں لگا دیتا جہاں سے ہمیں امیدیں کر رکھی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں مول صاحب پہلے میں ڈرتا تھا، جب سے گلے میں تعویذ پہنا میں ڈرتا نہیں ہوں. بھروسہ کس پر ہے؟ تعویذ پر ہے. میں قرآن اور حدیث میں جن تعویذوں کا ذکر ہے ہمارے ائمہ نے، ہمارے فقہا نے، ہمارے علماء نے، جو بڑے علماء ہیں انہوں نے جہاں تک اجازت دی تھی نا میں وہیں تک مانتا ہوں. باقی تعویذوں کو میں بھی نہیں مانتا ہوں، بات یاد رکھیں، نہیں مانتا ہوں سرکار. آپ کو لگتا ہوگا اور آپ کو اور یہ لوگ جو غلط بتا دیتے ہیں کہ تعویذ کو نہیں مانتا وہ ہو جاتا وہ ہو جاتا ہے. سرکار تعویذ کب کام آتا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. کبھی وقت ملے گا انشاءاللہ میں کبھی اور بات بتاؤں گا، کبھی آنا ہوا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، محبتیں اللہ آپ کی سلامت رکھے، انشاءاللہ میں کبھی اس پر ضرور بات کروں گا میں. لیکن جب بات ہوئی ایسی کہ جب اس کے گھر میں آگ لگی تو اب وہ لوگ چلے گئے رونگ نمبر کے پاس میں. اس نے الگ الگ ان کو وسوسے ڈالے. کسی نے کہا کہ بھی تیرے گھر میں کسی نے یہ کرا دیا، کسی نے یہ کرا دیا، یہاں تک کہ مجھ تک جو مجھے بعد میں 3 گھنٹہ میری ایک بندے سے بات ہوئی، ممبئی سے میرے پاس کسی نے فون کیا تھا، یہاں تک کہ یہ جو بندہ مرا نا وہ ابھی مرتا نہیں، کسی نے اس کے کچھ کرایا تب جا کر مرا ہے وہ. تو اس نے کچھ پیسے لیے، لیکن آپ کو معلوم میں نے پھر سے کہا نا مطلب جہاں 90 عامل آج بن کے بیٹھے ان میں سے صرف 5 کو آتا ہے، باقی جو ہے مطلب وہ 85 تو تکے پر چلتے ہیں. یہ تکے والے کے ہاتھے کہیں لگا ہوگا. اب اس نے پیسے بھی لے لیے، کام بھی نہیں ہوا. اب ان کو بھیج دیا گیا. اب پھر ان کو کہا گیا کہ آپ کے گاؤں میں کوئی ایک لیڈیز ہے جو کہ غیر ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کو فلاں 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 کی چھیاں آتی ہے. چھیاں آتی ہے آپ نے دیکھا نا، چھیاں آتی ہے، چھیاں، ہاں چھیاں آتی ہے. اس کو چھیاں آتی ہے تو وہ سب بتا دیتی ہے. تم بھی جاؤ اس کے پاس. داڑھی رکھا ہوا آدمی پورے پریوار کو لے کر کے وہاں پہنچا جہاں ایک لیڈیز کو، ایک عورت کو چھیاں آتی ہے. نہیں حاضری، ہمارے حاضری کا کانسیپٹ اسلام میں ہی نہیں سرکار، نہیں یہ حاضری ہوتی نہیں کوئی. میں انشاءاللہ اس پر آج میں بات نہیں کر سکتا، انشاءاللہ کبھی اور کروں گا میں اس پر. نہیں ہے ہی نہیں، حاضری کا کانسیپٹ نہیں ہمارے اسلام میں یار. یہ سب کے سب اگر حاضری ہوتی تو غوث پاک کے دربار پہ حاضری کیوں نہیں آتی ہے؟ غریب نواز کے دربار میں حاضری کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ہی جتنی درگاہیں بنی ہوئی اس پر حاضریاں کیوں آ رہی ہے؟
یہ صرف اس لیے تاکہ تم لوگوں کا، میں کہہ رہا ہوں نا، ہم لوگوں نے اللہ کی ذات سے بھروسہ اٹھ گیا ہمارا. یہ جو اللہ والے ہیں نا، جن کے مزار بنی ہوئی ہے، ان سے ہمیں فیوز حاصل کرنا تھا، ان کی تعلیم ہمیں لینی تھی، لیکن ہم لوگوں نے صرف اور صرف حاضری کے لیے ان لوگوں کو خاص کر دیا ہے. اس کی وجہ سے لوگ آج ہمیں بدنام کر رہے ہیں. میرے پاس میں درگاہ ہے سیدی سرکار بابا بدرالدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میں نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ ان پر خطاب کیا اپنی مسجدوں میں، جمعے میں. میں نے پہلی بات ان کے سامنے یہ رکھی ہے کہ اگر بابا بدرالدین شاہ کی زندگی پر اگر کوئی مجھے کتاب مل جاتی نا، تو ان کی کتاب کا پہلے ورق پر بات ہوتی ہے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی بات ماننا، نماز کبھی مت چھوڑنا. اب وہ لوگ جن کو حاضریاں آتی وہ ناپاک پاکی کا مسئلہ ان کو نہیں معلوم ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں باپ جی مارمہ ہی نہ آئے بیٹھ گا. کتنی غلط بات ہے یار. اور ہمارے علماء نے اس کو سیرے سے خارج کیا ہے، خاص کر حضور سید سرکار اعلیٰ حضرت نے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ خبیث جنات کی حرکت ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ ان باتوں کو مان رہے ہیں. اور جب ہم لوگ مانتے ہیں، میں نے پھر سے کہا، جہاں امید لگاتے ہیں اللہ ہماری امید پھر وہیں پر ختم کرتا ہے کہ بھائی تو اگر وہاں سے راضی تو وہیں پر مانگ. دنیا میں تجھے مہلت دے رہا ہوں. اب وہ وہاں کسی کی چھیاں آتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانے کس کی چھیاں آتی تھی، مجھے نہیں اس کے معلوم، جو مجھے بعد میں پورا فون کر کے ریکارڈ بتائے گا. تو اس جو چھیاں آئی تھی تو اس نے کہا کہ فلاں صاحب آئے ہیں، آئے ہیں. اب اس نے کتنا بڑا وہم ڈالا. آدمی کو توبہ کرنی چاہیے. اس نے کہا کہ تمہارے بیٹا جو ہے نا وہ اس کو موکش نہیں ملا ہوا ہے. موکش کا مطلب جانتے ہو؟ جس کو مغفرت کہتے ہیں. ابھی تمہارے بیٹے کی روح بھٹک رہی ہے، اس کو جا کر کے اس کی روح کو اجمیر پہنچاؤ. کتنا بڑا، یہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں. میرے پاس فون آیا باقاعدہ، میں نے یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کیا ان کے جواب میں. ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میرا چینل ہے، میں آپ کا ہی بیان اسی پر کل انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جب مجھے ٹائم ملے گا تو میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا. میں نے اس پر باقاعدہ آج سے 2 سال یا 3 سال پہلے کی بات ہے، 3 گھنٹے اب میرے پاس فون کیوں آیا؟ اس نے کہا کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو. اب کیونکہ آپ کو معلوم ہے اجمیر شریف ہندوستان کی سب سے مشہور جگہ ہے، تو کہا کہ اجمیر جا کر کے اجمیر جاؤ. تو اور اس نے شرط کیا رکھی کہ اسی دن جانا ہے اور سارے پریوار سمیت، یعنی خاندان سمیت، یعنی لڑکے کے جو لڑکا انتقال کر گیا اس کے چاچا بھی ہونے چاہیے، اگر ان کے بڑے پاپا تو وہ بھی، ان کے ساتھ لیڈیز، ان کے بچے وغیرہ سب جائیں گے تب وہ جائے گا، ورنہ جائے گا نہیں. اب ان کے آدھے سے زیادہ گھر والے ممبئی میں کام کرتے ہیں. ان میں سے ایک بندے کا پتہ نہیں کہاں سے نمبر لیے، اس نے مجھے فون کیا، کہا حضرت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن سب کا آنا تو ہم فلائٹ کا ٹکٹ کراتے ہیں، لیکن ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہاں جا کر کے طریقہ کیا رہے گا. میں نے کہا کس چیز کا بھائی؟ کہا اگر ہم میں سے کوئی چلا جائے، اس کی روح بھٹکے، تو اس کو اجمیر میں چھوڑ کے کیسے آنا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ پہلے آپ کلمہ پڑھیں، طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ آپ جو ہے مطلب باطل یہ سوچ لائے کہاں سے؟ تب اس نے مجھے بیٹھ کر کے پوری فون پہ ہسٹوری بتائی تھی. میں نے کہا آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. جب بھی انسان پر مصیبت آتی ہے، جب انسان مصیبت پر صبر کرتا نا، تب جا کر بات بنتی ہے، ورنہ مصیبت میں بھلے بھلے لوگوں کا ایمان چلا جاتا ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میں یہ بات میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے اور میں نے ان کا مسئلہ سولو کیا تھا. اب باقی اس کے بعد ان کا عمل کیا تھا مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے، نہ میں نے کبھی ان سے واپس مڑ کر کے فون کر کے پوچھا کہ بھی کیا معاملہ ہوا. اصل میں چیز کیا تھی؟ ایک جوان آدمی تھا، فوت ہو گیا. ممبئی میں کاروبار تھا، پورا گھر اسی سے چلتا تھا. اب وہ چلا گیا، گھر میں انکم بند ہو گئی. انکم بند ہوتی ہے تو گھر کی جو ضرورتیں ہیں لوگوں کو، کیونکہ جب تھوڑے سے پیسے زیادہ آتے ہیں تو لوگوں کی ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں. اب دھیرے 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 جن لوگوں کے پاس 10,000 کا موبائل تھا، اس میں اس وقت 150 کا ریچارج ہوتا تھا. اب جیسے ہر کسی کا ریچارج بھی نہیں ہوتا تھا، 6 موبائل تھے تو صرف 2 میں ریچارج ہوتا تھا. دھیرے 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 اب ایک دن اللہ کی کرنا ایسا ہوا کہ اسی گھر میں شارٹ سرکٹ ہو گیا. وہ شارٹ سرکٹ ان کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ نہیں کوئی تو ہے جو میرے گھر میں تکلیف دے رہا ہے. اب تک تو لوگ کہہ رہے تھے کسی نے کچھ کیا ہے. اب وہ جو چھیاں والی عورت ہے نا، اس نے کیا کہا جانتے ہو؟ مشرکہ عورت تھی وہ. اس نے کیا کہا جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہی آ کر کے سب کچھ کر رہا ہے، وہ ناراض ہے تم سے، تمہیں نقصان پہنچائے گا، یہ کرے گا یہ کرے گا. حتیٰ کہ اس نے کہا کہ وہ لیلے گھوڑے پر آتا ہے، ہرے گھوڑے پر آتا ہے، ہرا جھنڈا اس کے پاس ہے. اللہ جانے کیا کیا کون سی اس نے جو ہے مطلب وہ ایک بڑی سی اسکرپٹ تیار کر کے ان کے سامنے، ان کے ذہن میں ایسا بیٹھ گیا کہ حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے.
تب میں نے اس کو فون کیا, میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھ اگر تو نے مجھے مسئلہ, تو اس نے کہا حضرت آپ یوٹیوب پہ بیان کر دو گے. میں نے کہا اگر ایک خاندان کا ایمان بچ رہا ہے تو میں ایک یوٹیوب پر نہیں آپ کے گھر آ کر مسئلہ بیان کر دوں میں. بھئی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے, ہم کرسی پر اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دعوتیں کھاتے پھریں. اگر کسی کا ایمان بچتا تو میں گھر پہ آ کر, اس نے کہا حضرت گھر پہ آؤ گے تو تھوڑا سا معاملہ ادھر ادھر ہو جائے گا, عورتوں کا مسئلہ ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجہ بتاؤں آپ کو میں, وجہ بھی ہم ہی بنے ہیں. اس کی وجہ اس لیے کہ کچھ وہ پہلے ہمارے جیسے لوگوں کے پاس گئے تھے جن کی داڑیاں تھیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ان لوگوں سے, مسجد میں بیٹھ کر کے لوگوں کی امامت کرتے ہیں اور وہ پھر لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. وہ لوگ, انہوں نے کہا تھا حضرت آپ یہ بات بتاؤ گے نا, تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ پہلے بھی بہت سارے مولویوں کے پاس گئے ہیں. یہ نئے مولانا صاحب کون ہے جو ایسی بات کریں, وہ پہلے والے مول صاحب تو یہ بتا رہے تھے. اب ہماری سرکار گنتی بھی نہیں ہے, اور ہمارا ایک میری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے بتاؤں آپ کو, میں یہ مانتا ہوں کہ میرے بارے میں کوئی بدگمانی نہ کرے. اس لیے مجھے جب بھی کوئی پہلا فون کرتا ہے تو میں وہیں پہنچتا ہوں. باقی چاہے میرے پاس کسی کا فون آ جائے, کسی بڑے امیر آدمی کا, میں نے کبھی پیسے کو ترجیح دی نہیں ہے. اب ہم لوگ تو رات بھر لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں, اور ایک آدمی بند حجرے میں 4 لوگوں کو بٹھا کر کہتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اللہ رحم فرمائے. اس رات میں جاگنے سے پہلے اگر آپ نے کبھی ایسا کام کیا یا ذہن میں لائے جادو ٹونا یہ وغیرہ اس وغیرہ کی, اس کے بارے میں یہ کریں دیں گے, کسی کا کاروبار بند کرا دیں گے, کسی کے باپ کی مت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا کاروبار چلائے کوئی بند نہیں کرا سکتا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر بند کرنا ہے تو کسی کے باپ کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو کوئی چالو کرا سکے یا اس کا کاروبار چلا سکے. کسی میں طاقت نہیں ہے یہ. ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ بری نظر ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظر ایسی چیز ہے جو مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے, آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. جی شکریہ. آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں یہ بری نظر پہنچا دیتی ہے. ہمارے یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ مطلب نظر بھاٹے پھوڑ دے, بھاٹے, پھر آدمی تو ہے ہی کیا چیز. اسی طریقے سے جادو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو کرنے والے کرانے والے پر لعنت فرمائی ہے. یہ آج کل جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے, کالا جادو تو اور کیا ہے, لوگوں کے رشتے توڑانا, لوگوں کی روزی پر جو ہے مطلب وہ پیرے بٹھانا, یہ سب کیا جادو نہیں تو اور کیا ہے. اگر ہم یہ سب کر کے بھی اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے مطلب شب برات بخشے جائیں گے, سرکار ہم سب لوگ بہت بڑی بھول کر رہے ہیں. یہ 9 یا 8 ایسے عمل ہیں, ان سے بچیے, تب تو ان راتوں میں آپ کا جاگنا آپ کے کام آئے گا. ورنہ پھر اگر یوں ہی جاگتے جاگتے کتنی راتیں چلی گئی, یوں ہی جھوٹ بولتے بولتے کتنی راتیں چلی گئی, یوں ہی نمازیں چھوڑتے چھوڑتے کتنی راتیں چلی گئی, یوں ہی جو ہے مطلب وہ لوگوں کے پیسے کھاتے کھاتے کتنی چلی گئی. ایک آدمی نے